اسلامی تاریخ کی ایک نازک ترین موڑ پر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو ایک نیا باب کھلا، خلافت یزید کا باب۔ مگر سوال یہ ہے، اگر یزید کی خلافت کا طریقہ خلفائے راشدین کے طرز سے مختلف تھا اور اگر اس کے کردار پر بعد میں اعتراضات سامنے آئے تو پھر اکابر صحابہ اور تابعین جن میں بڑے بڑے نام شامل تھے انہوں نے یزید کی بیعت کیوں کی؟ حقیقت یہ ہے کہ بیعت کرنے والے تمام حضرات کا موقف یکساں نہیں تھا۔ کچھ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتہاد کو تسلیم کیا اور کچھ نے شریعت کے ایک بڑے حکم کی پیروی میں بیعت کی، اور وہ حکم تھا اتحاد کو ترجیح دینا اور افتراق سے بچنا۔ قرآن اور حدیث بارہا ہمیں جماعت کی حفاظت اور فساد سے بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایسے میں اگرچہ یزید تمام اوصاف کا حامل نہیں تھا مگر افتراق اور خون ریزی سے بچنے کے لیے کئی جلیل القدر صحابہ نے بیعت کو بہتر قرار دیا۔ حمید بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں، میں ایک صحابی کے پاس گیا اور کہا، یزید امت کا بہترین فرد نہیں، علم و تقوی میں سب سے اعلیٰ نہیں۔ تو وہ بولے، میں بھی یہی مانتا ہوں، مگر اللہ کی قسم میں امت کے اتحاد کو انتشار پر ترجیح دیتا ہوں۔ یزید کی شہرت اس وقت ویسی نہیں تھی جیسے بعد میں کربلا، واقعہ حرہ اور محاصرہ کعبہ کے بعد ہوئی۔ وہ ایک صحابی کا بیٹا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جانشین، اور اس وقت ایک نسبتاً نیک خاندان کا شہزادہ سمجھا جا رہا تھا۔ بہت سے اکابر نے نیک امیدیں وابستہ کرتے ہوئے بیعت کی تھی۔ جب یزید کا نمائندہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مکہ آیا تو آپ نے حاضرین سے فرمایا، اللہ کی قسم معاویہ خلفائے راشدین جیسے نہیں تھے، مگر ان کے بعد ان جیسا کوئی نہیں۔ ان کا بیٹا یزید نیک کنبے سے ہے، لہذا اپنی جگہ بیٹھے رہو اور بیعت کرو، اور پھر خود بھی بیعت کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا، اگر اکثریت بیعت کرے گی تو میں بھی کر لوں گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ امت کی اکثریت بیعت کر چکی ہے تو مخالفت میں کامیابی کی امید کے بجائے فتنے اور خون ریزی کا خدشہ محسوس ہوا، چنانچہ انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کو سمجھنا صرف شخصیات کو پرکھنے کا نام نہیں، بلکہ اجتماعی حکمت، دین کی اصل تعلیمات اور امت کے مفاد کو دیکھنا بھی لازم ہے۔ اکابر کی بیعت ایک عملی اجتہاد اور فتنے سے بچاؤ کی حکمت عملی تھی، نہ کہ یزید کی کامل تائید تھی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔